قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے وہ رب العالمین ہے، کوئی رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف رب الاولیاء والمتقین تو نہیں ہے، صرف وہ رب العالمین ہے۔ خطا کاروں کو بھی پکارتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے وسیع ظرف والا ہے، تو اپنی خطاؤں کی طرف دیکھ کر مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت پہ نگاہ کر۔ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مکہ والوں کو۔ تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا نہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ہے بد نصیب جس کے لیے اس نے واضح کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک طبقہ، اور وہ کون ہے؟ مشرک۔ گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ بھول ہے، گناہ بھول ہے، اور شرک غداری اور بغاوت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، غداروں کو تم نہیں معاف کرتے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ خاتون خانہ، خاتون خانہ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال دے تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بہت آہستہ آہستہ جواب دیا، توبہ توبہ توبہ۔ آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے وہ بیچاری، سارا دن کچن میں رہتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتے ہیں اور وہ بیچاری دھوئیں میں، آگ میں، کچن میں آپ کے گھر کی خدمت کرتی ہے۔ اگر نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اتنا آہستہ جواب دیا، کر دیں گے، سوچیں گے۔ توبہ 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 توبہ۔ اور راز کی بات کہہ دوں، کھانا پکانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، استحصال کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کی زندگی کے ساتھ جو خاتون رفاقت کرتی ہے نکاح کے بندھن میں آ کر، اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تو نے کھانا بھی پکانا ہے۔ اگر وہ کہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام کہتا ہے خادمہ کا انتظام کیجیے۔ یہاں تک کہ اسلام کسی عورت کو اس کے لیے بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے۔ جی ہاں، اگر وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی ہوں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کا احسان سمجھیے کہ وہ بیچاری صبح سے شام تک آپ کے کچن کو آباد کرتی ہے، اور ذرا نمک زیادہ پڑ گیا اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے پوچھ لیا، ہاں سوچیں گے، آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں۔
نمک زیادہ پڑ جائے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جزاکم اللہ، شکر گزار ہوں۔ مرچیں زیادہ پڑ جائیں معاف ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ کا نیا کوٹ استری کرتے ہوئے جلا ڈالے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے، انسان جو ہوا۔ اچھا، کبھی کبھی غلطیوں کا بڑا عجیب نتیجہ نکلتا ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑے خدم و حشم رکھتا تھا، شاہی تمطراق اور آن بان تھی۔ محل میں جو خادمہ اس کا بستر بچھاتی تھی، ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے سو گئی۔ شاہی بستر کی نرمی اور گداز محسوس ہوا تو پتھر پہ لیٹنے والے جسم کو نیند آ گئی شاہی بستر پر۔ ابراہیم ابن ادہم آیا، بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے بستر پہ لونڈی کو اور جھاڑو دینے والی، صفائی کرنے والی خادمہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو فرط غضب میں جو چابک ہاتھ میں تھا اٹھا کے 4-5 جڑ دی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی پھر ہنس دی۔ ہنس دی تو ابن ادہم نے پوچھا کہ ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا؟ رونا تو سمجھ گیا ہوں، چابک مارے ہیں میں نے، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے رلایا ہے مجھے، لیکن ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں یہاں 4-5 لمحے بستر پہ سوئی ہوں، مجھے تو اس کی سزا نقد 4-5 چابک مل گئی ہے۔ جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی مار پڑے گی۔ یہ وہ موڑ تھا کہ جب وہ متکبر بادشاہ اللہ کی عبادت و رسول کی اطاعت کے سفر پہ روانہ ہوا۔ اللہ کہا اور گر گیا، لگا نا جھٹکا۔ رات بھر روتا رہا، صبح ہوئی اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کر کہنے لگا سنبھالو یہ سلطنت اور تاج و تخت۔ مجھے تو لونڈی کی بات سے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو شراب میں اور دھوکے میں جی رہے ہیں، اب بقیہ زندگی اس کو راضی کرنے میں گزاروں گا۔ کبھی کبھی یہ غلطیاں بھی بڑے عجیب انجام کی طرف لے جاتی ہیں، مگر انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے۔